چار مصرے سماعت فرمائے، شاید یہ یاد رہ جائے چار مصرے۔ ذہن جس کا تیرے ایثار سے آباد نہیں، ذہن جس کا تیرے ایثار سے آباد نہیں، اس کو ایمان کا پہلا ہی سبق یاد نہیں۔ ذہن جس کا تیرے ایثار سے آباد نہیں، اس کو ایمان کا پہلا ہی سبق یاد نہیں، اور تو نے اسلام کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ تو نے اسلام کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ کون کہتا ہے خدیجہ تیرے اولاد رہے؟ تو نے اسلام کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ تو نے اسلام کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ تو نے اسلام کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ کون کہتا ہے خدیجہ تیرے اولاد نہیں؟ تو نے اسلام کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ تو نے اسلام کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ کون کہتا ہے خدیجہ تیرے اولاد نہیں؟ ذہن جس کا تیرے ایثار سے آباد نہیں، ذہن جس کا تیرے ایثار سے آباد نہیں، اس کو ایمان کا پہلا ہی سبق یاد نہیں۔ تو نے اسلام کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ تو نے اسلام کو بیٹے کی طرح پالا ہے۔ کون کہتا ہے خدیجہ تیرے اولاد نہیں؟ کون کہتا ہے خدیجہ تیرے اولاد نہیں؟ اب کچھ قطعات پڑھوں گا اور آخر میں تھوڑا سنجیدہ پڑھوں گا۔ ہے بلی جیسے مگر شیر سا لبادہ ہے۔ ہے بلی جیسے، ابھی تصویر آنکھوں میں آ جائے گی کس کی بات کر رہا ہوں۔ ہے بلی جیسے مگر شیر سا لبادہ ہے۔ فرانس میں یہ خرافات کچھ زیادہ ہے۔ ہے بلی جیسے مگر شیر سا لبادہ ہے۔ فرانس میں یہ خرافات کچھ زیادہ ہے، اور جو کارٹون بناتا ہے میرے آقا کا وہ باپ والا نہیں ہے، حرام زادہ ہے۔ جو کارٹون بناتا ہے میرے آقا کا، جو کارٹون بناتا ہے میرے آقا کا وہ باپ والا نہیں ہے، حرام زادہ ہے۔ اور ساری چیز کا ٹھیکہ اکیلے ایران نے ہی لے رکھا ہے۔ یہ اسلامک ملک ان کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے ایسے وقت میں۔ سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیں تو خمینی صاحب دیں، اور بولیں خامنئی صاحب بولیں، یہ لوگ نہیں بولیں گے، یہ اسلام والے ہیں سب۔ سماعت فرمائیں۔ مومن ہونے کا دعویٰ ہے، الفت احمد غائب ہے۔ مومن ہونے کا دعویٰ ہے، الفت احمد غائب ہے۔ جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے۔ مومن ہونے کا دعویٰ ہے، الفت احمد غائب ہے۔ جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے۔ جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے۔ اور حوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز۔ حوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز۔ نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے۔ حوروں سے ملنے کی خاطر، حوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز۔ نور محمد نام ہے لیکن
عشق محمد غائب ہے، میں بچپن ہی سے ہوں خادم تمہارا یا رسول اللہ، میں بچپن ہی سے ہوں خادم تمہارا یا رسول اللہ، بلا لو تم فلائٹ سے مدینہ یا رسول اللہ۔ میں ہوں بچپن ہی سے خادم تمہارا، بڑے لوگوں سے بڑی مانگ کی جاتی ہے، میں بچپن ہی سے ہوں خادم تمہارا یا رسول اللہ، بلا لو تم فلائٹ سے مدینہ یا رسول اللہ، اور سنا ہے وہ تمہارے علم پر انگلی اٹھاتے ہیں، سنا ہے وہ تمہارے علم پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو لکھ پاتے نہیں املی کا املا یا رسول اللہ۔ سنا ہے وہ تمہارے علم پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو لکھ پاتے نہیں املی کا املا یا رسول اللہ۔ اور یہ مصرع ہوا تھا ہلور میں بھی، لکھ کے نعت پاک اپنے نام جنت کیجئے۔ اب اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ کچھ نمازیوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس میں تو آدھی بات کیسے کیا ہوگا، لکھ کے نعت پاک اپنے نام جنت کیجئے، نعت لکھ کے جنت لے لیا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو بڑی پرابلم ہو گئی تھی اس پہ، مصرع کیسا بچ کے لگایا میں نے۔ ابھی 17 ربیع الاول کو لکھ کے نعت پاک اپنے نام جنت کیجئے، سماعت فرمائیں۔ آئیے مدح نبوت اور امامت کیجئے، آئیے مدح نبوت اور امامت کیجئے، اپنی ٹوٹی پھوٹی قسمت کی مرمت کیجئے۔ آئیے مدح نبوت اور امامت کیجئے، اپنی ٹوٹی پھوٹی قسمت کی مرمت کیجئے۔ اور کچھ شعر آپ سنتے ہوں گے، چونکہ ہم لوگ صابر امام کے ماننے والے ہیں، کچھ شعر نہیں سمجھ میں آتے، لیکن چونکہ صابر بیٹھے رہتے ہیں ہم لوگ، اٹھ کے جاتے نہیں، اس لیے ان شعراء کے لیے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ سیدھے سادے شعر پڑھیے ورنہ کہہ دے گا کوئی، سیدھے سادے شعر پڑھیے ورنہ کہہ دے گا کوئی، 1 گھنٹے 10 منٹ اس کی وضاحت کیجیے۔ سیدھے سادے شعر پڑھیے، سیدھے سادے شعر پڑھیے، سیدھے سادے شعر پڑھیے ورنہ کہہ دے گا کوئی، 1 گھنٹے 10 منٹ، 1 گھنٹہ 10 منٹ اس کی وضاحت کیجئے۔ اور ہے پروجیکٹر لگا فردوس کا اس بزم میں، ہے پروجیکٹر لگا فردوس کا اس بزم میں، بیٹھے بیٹھے آپ جنت کی زیارت کیجئے۔ ہے پروجیکٹر لگا فردوس کا اس بزم میں، ہے پروجیکٹر لگا فردوس کا اس بزم میں، بیٹھے بیٹھے آپ جنت کی زیارت کیجئے۔ اور رحمتوں کے 12 شاور چل رہے ہیں ایک ساتھ، رحمتوں کے 12 شاور چل رہے ہیں ایک ساتھ، 2 منٹ میں اپنے ایمان کی طہارت کیجئے۔ رحمتوں کے 12 شاور، رحمتوں کے 12 شاور، ہمارے خیال سے شاعری پہ غور کر لی، 12 تھا 2 نیچے، رحمتوں کے 12 شاور چل رہے ہیں ایک ساتھ، 2 منٹ میں اپنے ایمان کی طہارت کیجئے۔ 12 2 14 ہو گئے، 2 منٹ میں اپنے ایمان کی طہارت کیجئے۔ اور ایک شعر الگ سے ہو گیا ہے، اچھے دن آنے کو ہیں اس بات کا دیجئے ثبوت، اچھے دن آنے کو ہیں اس بات کا دیجئے ثبوت، صرف دلی پر نہیں دل پر حکومت کیجئے۔ اچھے دن آنے کو ہے
اس بات کا دیجئے ثبوت اچھے دن آنے کو ہیں. بہت زبردست. اچھے دن آنے کو ہیں اس بات کا دیجئے ثبوت. اچھے دن آنے کو ہیں اس بات کا دیجئے ثبوت. صرف دلی پر نہیں دل پر حکومت کیجئے. اچھے دن آنے کو ہیں اس بات کا دیجئے ثبوت. صرف دلی پر نہیں دل پر حکومت کیجئے. اور صدقہ کھاتا ہوں محمد مصطفیٰ کی آل کا. صدقہ کھاتا ہوں محمد مصطفیٰ کی آل کا. میں اگر ہیلدی ہوں بابو جی نہ حیرت کیجئے. صدقہ کھاتا ہوں محمد مصطفیٰ کی آل کا. میں اگر ہیلدی ہوں بابو جی نہ حیرت کیجئے. اور خود محمد نے کہا ہے یا علی یو ہیلپ می. خود محمد نے کہا ہے یا علی یو ہیلپ می. یا فلاں کہہ کر نہ توہین رسالت کیجئے. خود محمد نے کہا ہے یا علی یو ہیلپ می. یا فلاں کہہ کے نہ توہین رسالت کیجئے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا لکھ کے نعت پاک اپنے نام جنت کیجئے. تو میں نے مصرع لگا دیا کہ آج کی شب کتنا بمپر آپ کو آفر ملا. آج کی شب کتنا بمپر آپ کو آفر ملا. لکھ کے نعت پاک اپنے نام جنت کیجئے. آج کی شب کتنا بمپر آپ کو آفر ملا. آج کی شب کتنا بمپر آپ کو آفر ملا. لکھ کے نعت پاک اپنے نام جنت کیجئے. اور دیجئے اب کے نئے انداز سے داد سخن. دیجئے اب کے نئے انداز سے داد سخن. کیا داد سخن؟ دیجئے اب کے نئے انداز سے داد سخن. حضرت بیتاب کی ایک روز دعوت کیجئے. دیجئے اب کے نئے انداز سے داد سخن. دیجئے اب کے نئے انداز سے داد سخن. حضرت بیتاب کی ایک روز دعوت کیجئے. اور یہ سنجیدہ کلام اب ہمارے خیال سے یہ پڑھ دوں اس لیے کہ میں نے جہاں پڑھا ہے اس کے بعد میں نے کہیں نہیں پڑھا. اور ایک شعر ایسا اس میں ہے کہ ساری زندگی کی شاعری ایک طرف وہ شعر ایک طرف. ایسا شعر ہو گیا. جناب شعلہ جون پوری صاحب نے فون کیا, روتے ہوئے فون کیا کہ بیٹا یہ شعر میرے دل کو چھو گیا ہے اور دعائیں دی انہوں نے. وہ شعر میں حاضر کروں گا. یہ مصرع ہوا تھا کہ شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب. تو میں نے مصرع وہاں پہلے پڑھ دیا جو ہمارے شبی بھائی ایڈوکیٹ نے کہا. وہ بھی آدھی بات انہوں نے کہی, بیٹی بچاؤ یہ رسول اللہ نے شروع کیا تھا, لیکن کربلا میں یہ مشن چل چکا ہے جو آج کل چل رہا ہے. شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب. سیکھے یہ جہاں مہیلا سشکتی کرن اس سے. سیکھے یہ جہاں مہیلا سشکتی کرن اس سے. شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب. سیکھے یہ جہاں مہیلا سشکتی کرن اس سے. سیکھے یہ جہاں مہیلا سشکتی کرن اس سے. شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب. یہ اس لیے میں نے پہلے پڑھ دیا کہ اس کے بعد سے کوئی شعر کسی سے کم نہیں ہے. سماعت فرمائے مطلع حاضر کر رہا ہوں. اور چونکہ وہ قافیہ میں نے مطلع میں باندھ دیا, خدا کی قسم یہ کلام میں نے ابھی تک رکھ رکھا تھا, کہیں پڑھا نہیں اس کو. ایک مرتبہ صرف جون پور میں جہاں کا یہ مصرع تھا وہاں پڑھا. اب سماعت فرمائے کیا تھا. کل کرب و بلا سوئی ہے بیدار ہے زینب.
ہے، بیدار ہے زینب، ہاں شام غریبہ کی علمدار ہے زینب، کل کرب و بلا سوئی ہے، بیدار ہے زینب، ہاں شام غریبہ کی علمدار ہے زینب۔ اور دیکھیے دونوں نے وعدہ کیا تھا سر دینے کا، اور جناب زینب نے بھی وعدہ کیا تھا اپنی ماں سے۔ وہ وعدہ کیا تھا سماعت فرمائیں، آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، لیکن جون پور میں اس واقعے کو کسی نے نہیں نظم کیا تھا کہ بھائی کی طرح وعدہ طفلی کو نبھایا، بھائی کی طرح وعدہ طفلی کو نبھایا، آزاد ہے اسلام گرفتار ہے زینب، بھائی کی طرح وعدہ طفلی کو نبھایا، بھائی کی طرح وعدہ طفلی کو نبھایا، آزاد ہے اسلام گرفتار ہے زینب، بھائی کی طرح وعدہ طفلی کو نبھایا، آزاد ہے اسلام گرفتار ہے زینب، اور خطبات سے کاٹے گی یہ مغرور زبانیں، خطبات سے کاٹے گی یہ مغرور زبانیں، عباس کی چلتی ہوئی تلوار ہے زینب، خطبات سے کاٹے گی یہ مغرور زبانیں، خطبات سے کاٹے گی یہ مغرور زبانیں، عباس کی چلتی ہوئی تلوار ہے زینب، اور چاہے تو بندھے ہاتھوں سے کوفے کو الٹ دے، چاہے تو بندھے ہاتھوں سے کوفے کو الٹ دے، یہ کہنا غلط ہوگا کہ لاچار ہے زینب، چاہے تو بندھے ہاتھوں سے کوفے کو الٹ دے، چاہے تو بندھے ہاتھوں سے کوفے کو الٹ دے، چاہے تو بندھے ہاتھوں سے کوفے کو الٹ دے، یہ کہنا غلط ہوگا کہ لاچار ہے زینب۔ اور یہ شعر دیکھیے، دیوار قافیہ سبھی نے نظم کیا تھا، لیکن اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ہو گیا یہ قافیہ۔ سماعت فرمائیں کہ اولاد کا غم بھول کے شبیر پر روئی، اولاد کا غم بھول کے شبیر پر روئی، ارے ثابت کیا فولاد کی دیوار ہے زینب، اولاد کا غم بھول کے شبیر پر روئی، اولاد کا غم بھول کے شبیر پر روئی، ثابت کیا فولاد کی دیوار ہے زینب، ثابت کیا فولاد کی دیوار ہے زینب۔ اور یہ شعر دیکھیے، اس میں تھوڑی سی شاعری کرنے کی کوشش کی ہے کہ پھر کیسے نہ دے آخری شبیر سلامی، پھر کیسے نہ دے آخری شبیر سلامی، اے اہل عزا پہلی عزادار ہے زینب، پھر کیسے نہ دے آخری شبیر سلامی، پھر کیسے نہ دے آخری شبیر سلامی، اے اہل عزا پہلی عزادار ہے زینب۔ اب وہ شعر آ گیا، سماعت فرمائے کہ ظالم سے بھتیجی کا کفن تک نہیں مانگا، ظالم سے بھتیجی کا کفن تک نہیں مانگا، ارے ظالم سے بھتیجی کا کفن تک نہیں مانگا، خود سوچئے کتنی بڑی خوددار ہے زینب، ظالم سے بھتیجی کا کفن تک نہیں مانگا، ظالم سے بھتیجی کا کفن تک نہیں مانگا، خود سوچئے کتنی بڑی خوددار ہے زینب۔ اور بیتاب ہر ایک مصرے پہ عطرت کا قصیدہ یہ سوچ کے لکھتا ہوں مددگار ہے زینب۔ جناب ویدام صاحب اللوری مائکر حضرات، جب تک دتا بھائی اپنا کلام پیش کرنے جا رہے، میرے کلام سماعت والا بھی ارشب میں آٹھ
روز کل شب کا ٹھیک 8 بجے محمد رضا جوہری صاحب مرحوم کے سال سوال کی فارسی کی مجلس ہوگی. مولانا محمد محسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش. وسیقہ اسکول کے زیرہ حال میں رضوی صاحب ماسٹر صاحب مرحوم کی فارسی کی مجلس ہوگی. ایک نعت پاک کے چند اشعار و حاضر کر رہا ہوں. مومنیت جس کے دل میں 100% ہے، مومنیت جس کے دل میں 100% ہے، اس کے ہونٹوں پر نبی کا ذکر پرماننٹ ہے. مومنیت جس کے دل میں 100% ہے، اس کے ہونٹوں پر نبی کا ذکر پرماننٹ ہے. اس کے ہونٹوں پر نبی کا ذکر پرماننٹ ہے. اور مسجد نبوی سے لے کر منزل معراج تک، مسجد نبوی سے لے کر منزل معراج تک مصطفیٰ کی ایج کا ہر لمحہ ایکسیلنٹ ہے. مسجد نبوی سے لے کر منزل معراج تک مصطفیٰ کی ایج کا ہر لمحہ ایکسیلنٹ ہے. اور کمپریزن کرنے والوں کیا تمہاری حیثیت، کمپریزن کرنے والوں کیا تمہاری حیثیت، میرا آقا تو سبھی ولیوں کا پریسیڈنٹ ہے. کمپریزن کرنے والوں کیا تمہاری حیثیت، کمپریزن کرنے والوں کیا تمہاری حیثیت، میرا آقا تو سبھی ولی نبیوں کا پریسیڈنٹ ہے. اور صاف لفظوں میں یہ کہتی ہے کتاب کبریا، صاف لفظوں میں یہ کہتی ہے کتاب کبریا، مصطفیٰ کا فیصلہ اللہ کا ججمنٹ ہے. صاف لفظوں میں یہ کہتی ہے کتاب کبریا، مصطفیٰ کا فیصلہ اللہ کا ججمنٹ ہے. اور جس کو چاہے مرتضی فردوس کے گھر بخش دے، جس کو چاہے، جس کو چاہے. بھائی یہاں جو پراپرٹی ڈیلر کے وکیل، جس کو چاہے مرتضی فردوس کے گھر بخش دے، یہ خدا اور مصطفیٰ کے بیچ ایگریمنٹ ہے. جس کو چاہے مرتضی فردوس کے گھر بخش دے، جس کو چاہے مرتضی فردوس کے گھر بخش دے، یہ خدا اور مصطفیٰ کے بیچ ایگریمنٹ ہے. اب کیوں نہ جبریل امی حسنین کی خدمت کریں، کیوں نہ جبریل امی حسنین کی خدمت کریں. جیسا گھر ہے، جیسا مالک، ویسا ہی سرونٹ ہے. کیوں نہ جبریل امی حسنین کی خدمت کریں، کیوں نہ جبریل امی حسنین کی خدمت کریں. جیسا گھر ہے، جیسا مالک، ویسا ہی سرونٹ ہے. اب کہتے ہیں جبریل جس کو کل ملائک کا ہے باس، کہتے ہیں جبریل جس کو کل ملائک کا ہے باس، پر میرے مولا کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہے. کہتے ہیں جبریل جس کو کل ملائک کا ہے باس، کہتے ہیں جبریل جس کو کل ملائک کا ہے باس، پر میرے مولا کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہے، پر میرے مولا کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہے. اب بغض حیدر، اب دیکھیے حدیث رسول، یہ پرانا کلام ہے. سوچئے میں پہلے کتنا قابل تھا، آج کتنا قابل ہو گیا ہوں. یہ حدیث رسول نقل کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت. سماعت فرمائیں کہ بغض حیدر لے کے گھر میں بھی جو مر جائے کوئی، بغض حیدر لے کے گھر میں ہی جو مر جائے کوئی، موت اس کی موت مت سمجھو، وہ ایکسیڈنٹ ہے.
بغض حیدر لے کے، بغض حیدر لے کے گھر میں بھی جو مر جائے کوئی، بغض حیدر لے کے گھر میں بھی جو مر جائے کوئی، موت اس کی موت مت سمجھو، وہ ایکسیڈنٹ ہے۔ اب مرتضیٰ کی مدح کو بیتاب تو بیتاب رہے، شعر کہنے کا تیرے اندر الگ ٹیلنٹ ہے۔ مرتضیٰ کی مدح کو، مرتضیٰ کی مدح کو بیتاب تو بیتاب رہے، شعر کہنے کا تیرے اندر الگ ٹیلنٹ ہے۔ اور ایک آخری قطعہ مجھے یاد آ گیا، اسے پڑھنا چاہیے تھا کہ نجف کے تذکرے سن سن کے جن کے دم نکلتے ہیں، نجف کے تذکرے سن سن کے جن کے دم نکلتے ہیں، وہ خود اپنی لگائی آگ میں دن رات جلتے ہیں۔ نجف کے تذکرے سن سن کے جن کے دم نکلتے ہیں، وہ خود اپنی لگائی آگ میں دن رات جلتے ہیں۔ اولی کے بغض کے ماروں سے کوسوں دور رہیے گا، علی کے بغض کے ماروں سے کوسوں دور رہیے گا، یہ سب کے سب کورونا وائرس لے کر ٹہلتے ہیں۔ نجف کے تذکرے سن سن کے جن کے دم نکلتے ہیں، وہ خود اپنی لگائی آگ میں دن رات جلتے ہیں۔ علی کے بغض کے ماروں سے کوسوں دور رہیے گا، یہ سب کے سب کورونا وائرس لے کر ٹہلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب بیتاب صاحب اللہ بہترین کلام پیش کرے۔ میں تمام مومنین، تمام سامعین اور شعراء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جشن سال خیر میں آپ حضرات نے شرکت کی، رضی اللہ آپ کی دلی حاجات کو قبول کریں، اور تمام حضرات کو فرمایا اللہ اس کے صدا دیں، خصوصاً شعراء کرام جو باہر